کہ پروردگار عالم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا پروردگار عالم نے اساں اس ذکر نو نازل کیتا ہے، اسی دی حفاظت فرمان والے ہاں۔ قرآن نازل بھی اللہ نے کیتا ہے تے قرآن دی حفاظت بھی اللہ فرماندا وے پیا۔ قرآن نازل کرنے والا خدا ہے تے قرآن دی حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے۔ پروردگار عالم نے دیگر آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں نے، اللہ تعالیٰ نے تورات شریف نازل فرمائی ہے، زبور شریف نازل فرمائی ہے، انجیل شریف نازل فرمائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا۔ پر جدو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن نازل فرمان دی واری آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تے نازل ہون والی کتاب دی حفاظت دا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کسی نے محبت نال اپنے انداز اظہار دائی اپنی محبت اظہار کیتا ہے تے کی آندا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں، ایک نبی تے تورات نازل فرمائی، ایک نبی تے انجیل نازل فرمائی، ایک نبی تے زبور نازل فرمائی، لیکن جدو تورات نازل کرن دی واری آئی ہے اللہ تعالیٰ نے آواز ماری ہے میرے پیارے پیغمبر جی مولا، فرمایا تورات چاہی دیئے کہ توانو اپنی عبادت خانی ہونا پوے گا، پھر توانو تورات ملے گی۔ اے داؤد علیہ السلام جی مولا، اگر توانو زبور چاہی دیئے توانو عبادت خانی ہونا پوے گا۔ اے میرے عیسیٰ علیہ السلام جی مولا، اگر توانو انجیل چاہی دیئے توانو اپنی عبادت خانی ہونا پوے گا۔ لیکن جدو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نازل فرمان دی واری آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون تبدیل فرما چھڑیا ہے۔ سارے مل کے بولو، اچھا کر کے بولو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمان دی باری جدو آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون تبدیل فرما چھڑیا ہے۔ آواز قدرت آئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم توانو کسی خاص جگہ تے جان دی لوڑ کوئی نہیں، کسی مسجد وچ جان دی لوڑ کوئی نہیں، کسی عبادت خانے وچ جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ میرے سونیا محبوبہ تسی جیڑے پاسے جاؤ گے تو قرآن تواڈے پیچھے پیچھے آندا رہے گا۔ اگر میرا محبوب مکے وے تے قرآن مکے نازل ہوندا وے پیا، اگر میرا محبوب مدینے وچ تے قرآن مدینے نازل ہوندا وے پیا، اگر میرا محبوب غار ثور وچ اپنے یار دے نال گلاں کردا وے پیا تے قرآن اوتھے نازل ہوندا وے پیا، اگر میرا محبوب غار حرا وچ اللہ دی عبادت کردا وے پیا تے قرآن اوتھے نازل ہوندا وے پیا، اگر میرا محبوب حجرہ عائشہ وچ آرام فرمائے تے قرآن اوتھے نازل ہوندا وے پیا۔ محبوبہ توانو کسی اور جگہ تے جان دی لوڑ کوئی نہیں، کسی خاص مقام تے جان دی لوڑ کوئی نہیں، جتھے جتھے تسی جاؤ گے قرآن تواڈے پیچھے پیچھے آندا جاوے گا، کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء کرام نے
قرآن پاک دیا 10 خوبیاں بیان فرمائیاں نے، قرآن پاک دیا 10 صفتاں 10 خصوصیات بیان فرمائیاں نے جیڑیاں کسی ہور کتاب نو حاصل نہیں۔ نہ تورات شریف نہ زبور شریف نہ انجیل نو ایک اعزاز حاصل ہے جیڑا قرآن پاک نو اعزاز حاصل ہے۔ 10 خوبیاں ایسی ہیں جیڑیاں صرف قرآن پاک نو حاصل ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک ایسی کتاب ہے جیڑی پوری دنیا دے میں سب تو زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ جیڑی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ دا نام قرآن مجید ہے۔ بولو دا نام کی ہے؟ قرآن مجید۔ اور یہ دلیل ہے کہ 5 نمازاں دے وچ قرآن پاک پڑھیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز وچ قرآن پڑھیا جاتا ہے، پاویں جتھے بھی مسلمان رہندا ہے، اسلامی ممالک نے یا مغربی ممالک نے، مشرق وچ رہندا ہے، مغرب وچ رہندا ہے، شمال وچ رہندا ہے، جنوب وچ رہندا ہے، جتھے بھی رہندا ہے، جدوں نماز کا ٹائم آئے گا تے قرآن پڑھنا شروع کر دے گا۔ نماز پڑھے گا تے قرآن کی تلاوت ہوئے گی، چاہے فجر کی نماز ہے قرآن پڑھیا جائے گا، چاہے ظہر کی نماز ہے قرآن پڑھیا جائے گا، چاہے عصر کی نماز ہے قرآن پاک پڑھیا جائے گا، چاہے مغرب کی نماز ہے قرآن پاک پڑھیا جائے گا، چاہے عشاء کی نماز ہے قرآن پاک پڑھیا جائے گا۔ یعنی سب تو زیادہ پوری دنیا کے اندر جیڑی تلاوت کی جاتی ہے کتاب کا نام قرآن پاک ہے۔ تے پھر 1 گھنٹے واسطے نہیں 24 گھنٹے قرآن پاک پڑھیا جاتا ہے۔ مثلا جس وقت پاکستان دے دوپہر کے 2 بجتے نے نماز پڑھی جاتی ہے، اسی وقت ہندوستان کے علاقے میں 4 بجے ہوتے ہیں، اتنے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کئی جگہ تے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، کئی جگہ تے عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے جی، تے کئی جگہ تے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یعنی 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اعزاز اگر حاصل ہے تے قرآن پاک نو حاصل ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جیڑی سب تو زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی قرآن پاک سب تو زیادہ تلاوت کی جان والی کتاب ہے۔ دوسرا جیڑی قرآن پاک کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا یاد کرنا آسان ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی آسان ہے کہ یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے کہ قرآن پاک نو 8 سال کا بچہ بھی حفظ کرتا ہے پیا، قرآن پاک نو 10 سال کا بچہ بھی یاد کرتا ہے پیا، قرآن پاک نو 20 سال کا بچہ بھی یاد کرتا پیا، تے قرآن پاک نو 100 سال کا بزرگ بھی یاد کرتا ہے پیا۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سب تو زیادہ تلاوت کی جان والی پڑھی جان والی جیڑی کتاب ہے وہ نام قرآن پاک۔ تے دوسرا جیڑا قرآن پاک یاد کرنا آسان ہے۔ اور پھر تقریباً ہر پنڈ ویکھ لو، ہر علاقہ ویکھ لو، تانوں نہ تورات دا حافظ نظر آئے گا، نہ انجیل دا حافظ نظر آئے گا، نہ زبور دا حافظ نظر آئے گا۔ اگر نظر آئے گا تو قرآن دا حافظ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ مل کے بولو۔ کسی اور کتاب دا حافظ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی کتابیں عربی زبان دے وچ نے تے کوئی کتابیں عبرانی زبان دے وچ نے، لیکن قرآن پاک عربی زبان دے وچ ہے۔ یہ قرآن پاک نو پڑھنا بھی آسان ہے، یہ یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اور پھر تیسری خصوصیت جیڑی قرآن پاک نو حاصل ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جدو بندہ پڑھتا ہے تو قرآن کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کے فیوز و برکات حاصل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ جدو قرآن پاک پڑھیا جاتا ہے تو کافر دا دل بھی مومن ہو جاتا ہے، کافر دے دل کی دنیا بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ جدو قرآن پاک پڑھیا جاتا ہے تو ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
پاک پڑھا جاتا ہے تو مومن کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، مومن کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے تے کافر دے دل دی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ دی مثال، یہ دی دلیل جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی ہمشیرہ دی زبان جو قرآن پاک سنیا تے بس سنن دی دیرے تے قرآن پاک دی برکت نال انہاں دے دل دی دنیا بدل گئی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ، مل کے بولو لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ لا الہ الا اللہ۔ تے قرآن پاک دی تفسیر ہے کہ اگر کافر سندا ہے او دا دل بدل جاندا ہے، ایمان والا سندا ہے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن پاک دی برکت ہے۔ اور پھر جدوں حضور پاک دے صحابی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حبشہ پہنچے تے نجاشی نے قرآن پاک سنیا، ہے سی غیر مسلم تے قرآن پاک سنیا، بس سن کے دل دی دنیا بدل گئی، ایمان والا بن گیا۔ یہ قرآن پاک دی تفسیر ہے۔ نمبر 4 قرآن پاک دی خصوصیت، فرمایا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے تے تھکدا نہیں، اکتاہٹ پیدا نہیں ہوندی کہ میں یہ ہون پڑھیا پھر پڑھنا شروع کر دیا، یہ ہون میں پڑھیا میں پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن پاک دا اعجاز ہے کہ بندہ جنی باری قرآن پاک پڑھدا جاوے انہیں مزہ وکھرا ہوتا ہے، انہیں ہی سواد زیادہ ہوتا ہے، انہیں ہی زیادہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک دی خصوصیت ہے کہ بندہ قرآن پاک پڑھے تو انہوں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ دنیا دی کتاب پڑھے، سیاسی کتاب پڑھے، معاشی کتاب پڑھے، معاشرت کی کتاب پڑھے، ایک باری پڑھے گا، 2 باری پڑھے گا، 3 باری پڑھے گا، دوبارہ ہوتا پڑھن دے دل نہیں کرے گا۔ لیکن 1450 سال ہو گئے نے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تے قرآن پاک دے پڑھن والے زیادہ ہوندے نے پہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بڑھتے جاندے نے پہ تے قرآن پاک حفظ کرنے والے تعداد ہی بڑھتی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی حفظ کرنے والوں کی تعداد پہلا تھوڑی ہے تے جو وقت گزرتا جاتا ہے پیا قرآن پاک کے حافظاں کی تعداد زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے۔ اور پھر 5ویں خصوصیت قرآن پاک دی یہ ہے کہ قرآن پاک اکٹھا نازل نہیں فرمایا گیا، تورات اکٹھی نازل کی گئی، زبور اکٹھی نازل کی گئی، انجیل اکٹھی نازل کی گئی، لیکن قرآن پاک اکٹھا نازل نہیں کیتا گیا۔ تقریباً 22 سالاں کے عرصے میں یا 22.5 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ تقریباً 22 سال یا 22.5 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور یہ حکمتاں نے پہلی حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک اس واسطے آہستہ آہستہ نازل کیتا گیا ہے یہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔
قرآن پاک پڑھنا بھی آسان ہے تے دے اتے عمل کرنا بھی آسان. قرآن پاک پڑھنا بھی آسان ہے اور یہ دے اتے عمل کرنا بھی آسان ہے. جس طرح کہ پہلا شراب بھی خرابی بیان کی گئی، پھر نماز دے وقتاں میں شراب پینا حرام کیتا گیا، پھر آخر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ شراب مکمل طور پہ حرام کر دی گئی. یعنی آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جڑے نے وہ نازل فرمائے. باقی جڑیاں کتاباں نے اللہ تعالیٰ نے کٹھیاں نازل فرمائیاں نے. 6ویں خصوصیت اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دی اللہ تعالیٰ دے کلام دی بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک جیڑا یہ سارے عالمین واسطے ہدایت بن کے آیا. جس طرح نبی دی شان ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سارے بولو رحمۃ لِّل، یہ سارے نہیں بولو چا کر کے بولو رحمۃ لِّل. یہ قرآن نبی پاک دی شان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّل. اسی طرح قرآن پاک دی شان ہے کہ ہدی للعالمین، قرآن پاک سارے جہانہ واسطے ہدایت بن کے آیا ہے. اور قبلہ استاد گرامی حافظ صابر علی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے درجات بلند فرمائی. آپ اکثر یہ گل کرتے ہیں کہ جنہوں قرآن پاک کو ہدایت نہ ملی انہوں کتنوں بھی ہدایت نہیں ملتی. جنہوں قرآن پاک کو ہدایت نہ ملی انہوں کسی جگہ تو بھی ہدایت نہیں ملنی. اس واسطے قرآن کتاب پہ ہدایت ہے، قرآن پاک ہدایت والی کتاب ہے اور یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. سارے انسانوں واسطے ہدایت کی کتاب ہے. نبی بھی ہادی ہے، قرآن بھی ہادی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے قرآن جڑا ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن سارے جہانہ واسطے نصیحت بن کے آیا، سارے جہانہ واسطے ہدایت بن کے آیا. اعزاز کسی اور کتاب کو حاصل نہیں. اگر اعزاز حاصل ہویا تو اللہ دے کلام کو حاصل ہویا ہے. 7ویں خصوصیت قرآن پاک کی بیان کی جا رہی ہے. ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ. یہ بھی قرآن پاک ہی ہے. سبحان اللہ بولیا بھی قرآن پاک کے الفاظ نے. اس واسطے باوالی بلند بولو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اسی قرآن پہاڑوں تے نازل کر دے تے قرآن بھی روب تے قرآن دے جلال دی وجہ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر اسی اس قرآن پہاڑ تے نازل کر دے تے تسی ویکھدے خوف خدا دے نالے ریزہ ریزہ ہو جاندا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو پہاڑاں تے نازل نہیں کیتا. کتھے کیتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو نبی پاک دے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے. پہاڑاں تے نازل نہیں فرمایا کیونکہ پہاڑ دی تاب نہیں لیا سکتے. اللہ نے پھر قرآن پاک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تے نازل فرمایا. یعنی یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نو لوح محفوظ دی فوٹو کاپی بنا چھڑیا ہے. 8ویں صفت بیان فرمائی. فرمایا قرآن پاک مسا عربی زبان میں نازل فرمایا. قرآن پاک کی زبان کیڑی ہے بولو سارے بولو سارے بولو. قرآن پاک کی زبان عربی ہے. قرآن کو سوال کیتا گیا اے قرآن تو کدوں آیا ہے کیڑی راتی آیا ہے. قرآن اندہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. میں قدر والی رات وچ نازل ہویا ہاں، میں قدر والی رات وچ آیا ہاں. اے قرآن تو کتھوں آیا ہے تے قرآن اندہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں نے رب العالمین نے نازل فرمایا تے میں
میں برکت والی رات وچ آیا تے قرآن تو کہڑے مہینے وچ آیا تے قرآن دا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک دے مہینے وچ آیا تے قرآن تینوں لے کے کون آیا تے قرآن دا نازل بہ الروح الامین، مینوں فرشتیاں دے سردار روح الامین نے لیندا ہے۔ اچھا قرآن پہ تیری زبان کیڑی ہے تے قرآن دا بلسان عربی مبین، یہ قرآن پاک دی آیتاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عربی زبان نال محبت کریا کرو، عربی زبان نال محبت۔ آقا وجہ فرمایا یہ قرآن دی زبان ہے، یہ قرآن پاک دی زبان ہے۔ نمبر 2 فرمایا مصطفیٰ دی زبان ہے، یہ قرآن دی بھی زبان ہے، یہ میری بھی زبان ہے۔ اگے فرمایا یہ اہل جنت دی بھی زبان ہے۔ جنیاں بھی عبادتاں دی جان ہے وہ عربی زبان ہے۔ نماز پڑھنے ساری کیڑی زبان وچ بولو سارے، نماز فجر دی نماز، ظہر دی نماز، عصر دی نماز، مغرب دی نماز، عشاء دی نماز، تہجد دی نماز، تسبیح نماز، یہ کیڑی زبان وچ عربی زبان وچ۔ تے قرآن کیڑی زبان وچ عربی زبان وچ۔ تے نماز جنازہ کیڑی زبان وچ وہ بھی عربی زبان دے وچ۔ تے جڑے قبر دے سوال و جواب ہونے نے وہ کیڑی زبان وچ، ماں ربو کا تے ماں دینو کا تے ماں کنتا تقول فی حقی ھذا رجل، یہ سوال بھی عربی زبان وچ نے، یہ دے جواب بھی عربی زبان وچ نے۔ تے پھر اہل جنت دی زبان بھی عربی ہے تے سرکار دی زبان بھی عربی ہے۔ فرمایا عربی زبان نال پیار کرو، یہ قرآن پاک دی زبان ہے، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ہے اور اہل جنت دی زبان ہے۔ فرمایا قرآن عربی زبان وچ ہے۔ اور پھر اگلی صفت بیان کی گئی کہ قرآن وچ ہر چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک تے ہر تر دا جڑا ذکر ہے قرآن پاک وچ موجود ہے۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی شے دا ذکر بھی قرآن پاک وچ ہے، ہر بڑی شے دا ذکر بھی قرآن پاک وچ، ہر خشک و تر دا ذکر وہ قرآن پاک دے وچ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے دا سارا علم جڑا قرآن پاک دے وچ ہے۔ تے قرآن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے قلب تے نازل فرمایا، یعنی پتہ لگا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک نو سارے علم عطا فرما چھڈے۔ جدوں قرآن پاک وچ ہر شے دا علم ہے تے پھر قرآن میرے آقا دے قلب تے نازل فرمایا۔ تے قرآن پاک دا جڑا ہر چیز دا بیان جڑا قرآن پاک دے وچ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ مصیبت آ گئی ہے تے قرآن پڑھو، مصیبت آ گئی ہے تے قرآن پڑھو، مشکل آ گئی ہے تے قرآن پڑھو، غمی آ گئی ہے تے قرآن پڑھو، خوشی آ گئی ہے تے قرآن پڑھو، انقلاب کی ضرورت ہے تے قرآن پڑھو، دین دی ضرورت ہے تے قرآن پڑھو، معیشت دی ضرورت ہے تے قرآن پڑھو، نظام دی گل آوے تے قرآن پڑھو، انسانی حق دی گل آوے تے قرآن پڑھو، اور راحت چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، سکون چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، بھلائی چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، شر کو بچنا چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، جنت دا راستہ چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، جنت دا راستہ چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، کامیابی چاہتے ہو تے قرآن پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیاں دا حال پڑھنا چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، نبیاں دا انداز تبلیغ دیکھنا چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، کامیابی چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، صراط مستقیم تے چلنا چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، نیک راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، برائی کو بچنا چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، جہنم کو بچنا چاہتے ہو تے قرآن پڑھو۔ قرآن برکت والی کتاب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام تو لگ کے ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیاں دا انداز تبلیغ دیکھنا چاہتے ہو تے قرآن پاک پڑھو۔ دنیا تو پہلا کی سی اے دے بارے میں دیکھنا چاہتے ہو تے قرآن پڑھو، بعد میں کی ہوئے گا اے دے بارے دیکھنا ہوئے تے قرآن پڑھو، نبوت ویکھنی ہوئے تے
قرآن پڑھو، صداقت ویکھنی ہوے تے قرآن پڑھو، عدالت ویکھنی ہوے تے قرآن پڑھو، سخاوت ویکھنی ہوے تے قرآن پڑھو، شجاعت ویکھنی ہوے تے قرآن پڑھو، میرے آقا دی شان ویکھنی ہوے تے قرآن پڑھو، میرے آقا دی شان ویکھنی ہوے تے قرآن پڑھو، نماز دے مسائل ویکھنے ہون تے قرآن پڑھو، زکات دے مسائل ویکھنے ہون تے قرآن پڑھو، ماں باپ دے حقوق ویکھنے ہون تے قرآن پڑھو، اللہ کے حقوق دے بارے میں جاننا ہوئے تے قرآن پڑھو۔ اور پھر قرآن برکت والی کتاب ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ ہے جدے اٹھے نازل ہویا اور نبی بھی اللہ ہے، سارے بولو قرآن بھی اللہ تے جدے اٹھے نازل ہویا اور نبی بھی، قرآن بھی شان والا تے جدے اٹھے نازل ہویا اور نبی بھی، سارے نہیں بولنے اچھا کر کے بولو نبی بھی، قرآن بھی شان والا تے نبی بھی، قرآن بھی ہدایت والا تے نبی بھی، قرآن بھی برکت والا تے نبی بھی، برکت والا قرآن دیا 17 کالیاں نے، نبی دیا زلفاں کالیاں نے، قرآن پاک دیا 17 کالیاں نے، نبی پاک دیا زلفاں کالیاں نے، قرآن بھی عزت والا ہے، میرا نبی بھی عزت والا ہے، اونچا کر کے بولو قرآن بھی عزت والا تے نبی بھی عزت والا، قرآن 3 پاریاں والا، میرا نبی حسین نظاریاں والا، قرآن 3 پاریاں والا تے میرا نبی حسین نظاریاں والا، قرآن پڑھیے تے بندہ عالم بن جاندہ ہے، نبی دا دیدار کریے بندہ صحابی رسول بن جاتا ہے، قرآن پڑھیے بندہ عالم بن جاتا ہے، بسم اللہ دی بیت اللہ کے والناس دی سین تک جیڑا بندہ قرآن پاک سمجھے جانے او دا مفہوم او دا شان نزول او دی تفسیر یہ سارا کو جیڑا بندہ جاندا ہوئے انہوں عالم دین کیا جاندا ہے، وہ عالم بن جاندا ہے کہ جیڑا ایمان دی حالت میں میرے نبی دا چہرہ دیندہ ہے وہ صحابی رسول بن جاتا ہے، نبی بھی شان والا تے قرآن بھی شان والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کسی محبت والے نے اپنی محبت کا اظہار کیتا اسی اچھا کر کے بولو بھائی اپنی محبت کا اظہار کرو اچھا کر کے بولنا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، ایڈا سونا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، پڑھ کے توے جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا، یعنی قرآن بھی برکت والا تے نبی بھی، قرآن بھی شان والا تے میرا نبی بھی، قرآن بھی عظمت والا تے میرا نبی بھی، فرمایا قرآن پاک وچ ہر خشک و تر دا بیان ہے، اگے 10ویں صفت خصوصیت قرآن پاک دی بیان کی جا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا پہلے انبیاء نے معجزات عطا فرمائے، جنہ تکراؤ نبی موجود رہے معجزے دا ظہور ہویا، جدو نبی دنیا تو پردہ کر گیا تے معجزے دا ظہور بھی ختم ہو گیا، لیکن قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جڑا قیامت تک دا ظہور ہوگا، قرآن پاک قیامت تک واسطے ہدایت بن گیا ہے، کیونکہ میرے نبی دی نبوت بھی قیامت تک واسطے، نبی دی نبوت بھی قیامت تک واسطے تے قرآن دی ہدایت بھی قیامت تک واسطے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تے جدو نبی بھی آخری ہے پھر کتاب بھی آخری ہے،
قرآن پاک تو بعد دوسری کتاب نازل نہیں ہو سکتی. قیامت آ سکتی ہے دوجا نبی نہیں آ سکتا. قیامت آ سکتی ہے دوسری کتاب نہیں آ سکتی. قیامت آ سکتی ہے دوسری امت بھی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب آخری نبی تے آخری امت دی ہدایت واسطے نازل فرمائی. آخری کتاب آخری امت تے آخری نبی تے آخری امت دی ہدایت واسطے نازل فرمائیے. تے جنہوں قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہیں ملنی انہوں پھر کتلوں میں ہدایت ہدی للمتقین. قرآن پاک دی شانہ دیکھو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا قرآن وچ ذرہ برابر بھی ریب، قرآن وچ ذرہ برابر بھی شک. جڑا شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں. جڑا قرآن وچ شک کرے وہ ایمان والا ہی نہیں. قرآن پاک شک تو پاک کتاب ہے، ریب تو پاک کتاب ہے. بلکہ شک دی دھوڑ، شک دے ذرات بھی قرآن پاک تک نہیں پہنچ سکتے. کہ جدو قرآن پاک لا ریب ہے تے جدے اتے نازل ہویا نبی بھی بے عیب ہے. قرآن پاک لا ریب ہے تے نبی بھی بے عیب ہے. بولو نبی بھی. قرآن پاک لا ریب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن پاک لا ریب ہے تے نبی بھی بے عیب ہے. کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن انہیں دونوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی بھی شان والا ہے تے قرآن بھی شان والا ہے. نبی بھی برکت والا ہے تے قرآن بھی برکت والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس واسطے محبت والے کی پرچہ کر کے بولو ہمارا سبحان اللہ. کی دسا میں